بھائی کہتے ہیں کیا عمرے کے بعد مسجد نبوی میں 40 نمازیں ضروری ہیں؟ جی میرے بھائی چلے یہ بتائیں عمرے کے بعد مدینہ آنا ضروری ہے؟ حج کے بعد آنا ضروری ہے؟ یعنی کہ حج آپ کے خیال میں مدینہ آئے بغیر مکمل ہو جائے گا؟ جی پکی بات ہے؟ میرے بھائی دیکھیے عمرے کا حج کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدینہ ویسے آنا چاہیے مسجد نبوی کی خاطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 مشتیں بنائی ہیں، جو 3 مشتیں بتائی ہیں، بنائی نہیں، جو 3 مشتیں آپ نے بتائی ہیں کہ ان کی وجہ سے سفر کرنا جائز ہے. کیا جائز ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، سفر کرنا جائز ہے. وہ 3 ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی. تو مسجد نبوی کی خاطر مکہ سے مدینہ آنا ثواب کا کام ہے. مسجد نبوی کی خاطر پاکستان سے مدینہ آنا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ مسجد نبوی کی زیارت کا حج سے تعلق ہے، عمرے سے تعلق ہے، یہ غلط ہے. البتہ جو آدمی حج پہ آیا ہے، عمرے پہ آیا، اسے چاہیے کہ مسجد نبوی بھی آئے، یہاں بھی نمازیں پڑھے. لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کوئی آدمی مکہ سے واپس چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی کوئی آدمی ہے اس نے حج پہلے کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، اب وہ صرف مدینہ آتا ہے مسجد نبوی کی خاطر، یہیں پہ اعتکاف بیٹھ کر یہیں پہ چند نمازیں پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، مکہ نہیں جاتا، گنہگار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. تو میرے بھائی مدینہ کی زیارت کا شوق پیدا کرنے کے لیے بہت سی روایتیں من گڑت اور ضعیف معاشرے میں پھیلا دی گئی ہیں، اور لوگ ان پہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے مدینہ میں آنا حج کا حصہ ہو، عمرے کا حصہ ہو. یہ غلط ہے. چند ایک روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں لیکن معاشرے میں پھیلا دی گئی ہیں. نمبر 1، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. کیا کی؟ جفا کی. نمبر 2، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. نمبر 3، جس نے میرے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. نمبر 4، جو ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرے میں اسے اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ کتنی روایتیں ہو گئی؟ یہ 4 روایتیں یا من گڑت ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں. انہیں عقیدے کا حصہ بنانا غلط ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے بہت پہلے ائمہ کرام بتا چکے ہیں. امام عقیلی، کس امام کا نام لیا میں نے؟ امام عقیلی فوت ہوئے 322 ہجری میں. ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. 322 ہجری میں فوت ہونے والے امام عقیلی، ان کے کچھ عرصے کے بعد آنے والے امام دارقطنی، پھر امام بہقی، پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الہادی، ابن حجر، یہ سارے ائمہ کرام وعدے کر چکے ہیں کہ یہ روایات ان میں سے کئی من گھڑت ہیں اور کئی اتنی ضعیف، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد اور مشکوک ہیں کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے. اس لیے مدینہ آنے کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ نمازوں کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ مسجد نبوی کی ایک نماز بخاری شریف کی حدیث کے مطابق دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. 1000 کے 50,000؟ پاکستان میں 50 کا ثواب ملتا ہے. 50 کروڑ. اچھا پاکستان میں سنا ہے 50 کا، کہتے ہیں پاکستان میں سنا ہے 50 کا، یہاں پہ پہنچے ہیں تو 1000 رہ گئی ہے. 49,000 کا ثواب انہوں نے اڑا دیا ہے. کتنے کا؟ کتنا بڑا نقصان ہے. میرے بھائی دیکھیے یہ واقعی نقصان بہت بڑا ہے، لیکن یہ آپ سے زیادہ نقصان کن کو ہے؟ سعودی علماء کرام کو جو یہاں پہ رہتے ہیں. آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں، وہ اکثر یہاں پہ رہتے ہیں، تو یہ فتویٰ دے کر انہیں کتنا نقصان ہوا ہوگا.
اس کے باوجود انہوں نے فتویٰ وہ بتایا ہے جو حق پہ مبنی ہے. میرے بھائی 1000 والی روایت بھی آتی ہے, 50,000 والی بھی آتی ہے. 1000 والی روایت بخاری شریف کی ہے, اور 1000 والی روایت ابن ماجہ میں بھی کئی دفعہ آئی ہے, اور ابن ماجہ میں 50,000 والی روایت بھی آئی ہے, لیکن وہ ضعیف ہے کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے ابو الخطاب الدمشقی, یہ نامعلوم ہے, اس کے قواعد کا علم نہیں ہو سکا, اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا, اس کی امانت, اس کی دیانت, اس کے حافظے کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی, اس لیے روایت ضعیف قرار پاتی ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اور میرے بھائی یہاں میں آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ جس روایت میں 50,000 کا تذکرہ آیا ہے, اس روایت میں ایک اور بات بھی آئی ہے, وہ آپ بھی نہیں مانتے. وہ کیا بات آئی ہے جی جو آپ ہی نہیں مانتے؟ مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں کتنا ثواب ہوتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں, 50,000 والے بتائیں. جنہوں نے 50,000 کا سن رکھا ہے وہ بتائیں مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ مسجد اقصی بھائی 1 لاکھ کیا ہو گیا آپ کو؟ کتنا کیا سن رکھا ہے؟ تو بہرحال اس روایت میں میرے بھائی یہ آیا ہے کہ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں گے 50,000 کا ثواب ہے, گویا کہ مسجد اقصی مسجد نبوی برابر ہو گئی. اور یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا, یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اگر اس ضعیف روایت کو آپ لیں اور اصرار کریں نہیں جی وہ روایت بالکل صحیح ہے, تو اس میں پھر یہ بھی آیا ہے کہ مسجد اقصی کا ثواب بھی 50,000 کا, مسجد نبوی کا بھی 50,000 کا ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ 50,000 والی روایت ضعیف ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اور یہ نمازیں آپ یہاں پہ پڑھیں, 20 پڑھ لیں, 30 پڑھ لیں, 50 پڑھ لیں, 45 پڑھ لیں, 39 پڑھ لیں, 60 پڑھ لیں, 800 پڑھ لیں, 1000 پڑھ لیں, جتنی پڑھیں اتنی کم ہے, جتنی پڑھیں اتنی ہی کم ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, یہ ہماری درخواست ہے. لیکن 40 والا مسئلہ, کون سا مسئلہ؟ 40 والا مسئلہ, 40 نمازیں, 41 نہیں 40, 39 نہیں 40, تو یہ میرے بھائیوں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی ایک ایسی روایت میں یہ فضیلت آئی ہے جو روایت ضعیف ہے, اس میں بھی ایک نامعلوم راوی ہے نبیت بن عمر, اس کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. اس لیے آپ جتنی نمازیں یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, الحمدللہ.